یوم آزادی کے موقع پر بھی اس شہر کو سب ہلالی پرچموں سے سجائیں گے. اب میں اللہ کا بھیجا ہوا نظام نافذ کریں گے. میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. 77ویں یوم آزادی کی تقریبات کا سلسلہ اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے. گلی محلوں میں پرچم کشائی کا سلسلہ جاری ہے. شالیمار پر کنز ٹاور کے نزدیک غیاث الدین قادری کی جانب سے پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے رہنما کیا کہتے ہیں. ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو قائم کرنا تھا. نبی کریم صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو نافذ کرنا تھا. تو ہمیں آج کے دن یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اس پاک سرزمین جو پاکستان ہے اس پاک سرزمین پہ اللہ کا بھیجا ہوا نظام نافذ کریں گے. سرکار دو عالم مدنی تاجدار کا لایا ہوا نظام نافذ کریں گے اور انشاءاللہ اس پاکستان کو ہم کا گوارا بنائیں گے. آج کل پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان کے آئین میں مسلمان کی تعریف شامل کی گئی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ اس تعریف کو حذف کر دیا جائے. اس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا صدر وزیر اعظم صرف مسلمان ہوگا. لیکن آج کل سازشیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے قادیانی چور دروازوں سے گھس کے پاکستان کے ان کلیدی عہدوں پہ قبضہ کرے. لیکن ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں پاکستان بنانے والوں کی بانیان پاکستان کی اولاد زندہ ہے. انشاءاللہ یہ خطہ یہ پاکستان صبح قیامت تک آزاد رہے گا اور اس ملک میں میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام ضرور نافذ ہوگا. کی تقریبات کا جو سلسلہ ہے انشاءاللہ عید میلاد النبی کے موقع پر بھی میلاد مصطفیٰ کمیٹی نے شروع کیا. انشاءاللہ یوم آزادی کے موقع پر بھی اس شہر کو سب ہلالی پرچموں سے سجائیں گے. اب میں بچے بوڑھے نوجوان ہماری بہنیں مائیں اس ملک کی لیے اپنی خوشی کا جو اظہار کرتے ہیں یہ اسی کی کڑی ہے کہ آج 13 تاریخ ہے اور ریاض صاحب نے یہ چھوٹی سی تقریب بڑی پروکار تقریب ہے. سادہ ضرور ہے لیکن بڑی کام کی باتیں ہیں. یقیناً سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی. میں صرف اس بات پر تھوڑا سا زور دوں گا کہ آج کا دن ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم عزم کریں اس چیز کا کہ جس وجہ سے اس ملک میں آزادی آئی ہے. یقیناً یہ آزادیاں ایسے نہیں ملتی. بڑی قربانیوں کے ساتھ بڑی جدوجہد کے ساتھ ہمارے ہزاروں نوجوانوں نے لاکھوں نوجوانوں نے قربانیاں دی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ پاکستان تحریک آزادی میں جب نوجوان اپنا کردار ادا کر رہے تھے تو پاکستان کی آزادی کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ان کو گھنگرو پہن کے ناچ بھی کرنا پڑا تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے درس پاکستان دیا تھا. اور ہماری جو بزرگوں نے قربانیاں دی میں سمجھتا ہوں وہ زوال قربانیاں ہیں. ایسی قربانیاں شاید کسی آزادی ملک کی خاطر کسی نے دی ہوں. ہمارے جو یہاں پر مذہبی لوگ تھے انہوں نے بڑی قربانیاں دی. یقیناً یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا. یقیناً کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں نظام مصطفیٰ کا پورا عمل دخل ہوا. نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت. ہمارے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کے وارث ہیں جناب. وہ ان کے بغیر تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو میرا یہ عرض کرنے کا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں آج کا دن یہ عزم کرنا ہے کہ ہم اس پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان کی خوشحالی کے لیے اس کے استحکام کے لیے ہر وہ قربانی دینے کے لیے تیار رہیں کہ جیسے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر اس ملک کو آزاد کرایا. ہم اس ملک کے اوپر اگر کسی نے میلی آنکھ کر کے دیکھنے کی کوشش کی ہے کبھی بھی یا کہ اس ملک کے خلاف بولنے کی کوشش کسی نے کی ہے یا کسی طاغوتی طاقتوں نے اس ملک کی استحکام کے خلاف کوئی ایسی سازش کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جذبہ پاکستان اتنا اہم ہے اس وقت کردار ادا کرتا ہے کہ بچہ اپنے جوش و خروش کا اظہار کرتے کرتے اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ ملک جس جوش و جذبے کے ساتھ بنا تھا آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کے اندر اس پاکستان کے اندر رہنے والے وہ کسی بھی ذات کسی بھی زبان سے تعلق ضرور رکھتے ہوں لیکن اپنی محبت ان کی جو محبتیں ہیں وہ پاکستان کے لیے ہیں اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کے لیے محبتیں رہیں گی. میں اس مختصر تقریب میں ایک اپنی دعائیہ شعر پڑھ کے اجازت لوں گا ڈاکٹر صاحب. خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے
वो खिले रहे सदियों, यहाँ फिजा को गुजरने की भी मजा। नारे रिसालत, पाकिस्तान, पाकिस्तान, नारे रिसालत, पाकिस्तान।